وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان ونقيزهما كذلك أو من جانب واحد فعام وخص مطلقا ونقيزهما بالعكس وإلا فمن وجه فبين نقيزهما تباين جزئي وبين نقيزيهما جا کے پڑھو نقیزهما تباين نقیزہما ہے یا نقیزیہما ہے؟ نقیزهما تباين جزئي كالمتباينين وقد يقال الجزئي للأخص من چلے الشيء وہ بات نہ پڑھتے، یہ پڑھ دے جملہ پڑھ دے. وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو العام. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلی اور جزئی کی وضاحت گزری. مفہوم کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے معنی ہوگا یا نہیں ہوگا. معنی ہو تو جزئی، معنی نہ ہو تو کلی. یا جیسے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ المفہوم ان امتنع فرض و صدقہ علی کثیرین فجزئی، اگر اس کا کثیرین پر صدق فرض کرنا ممتنع ہو تو جزئی ہے، ممتنع نہ ہو تو کلی ہے. ذہن میں رکھیں کہ کلی کی کوئی بھی قسم ہو تو دو کلیوں کو آمنے سامنے رکھیں، دیکھا جائے گا کہ ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی. ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی. اگر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، ان دو کلیوں کے بیچ پائی جانے والی جو نسبت ہے، اس نسبت کو نسبت تباین کی کہتے ہیں. کون سی؟ تباین. اور دونوں کلیوں کو بولتے ہیں متباینان. کلیوں کو بولیں گے متباینان اور نسبت کو بولیں گے تباین. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آئے تو سب پر آتی ہے یا سب پر نہیں آتی؟ ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آئے تو سارے افراد پہ صادق آتی ہے یا بعض پہ صادق آتی ہے؟ اگر ایک کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر آئے تو دوسری کی طرف سے دیکھیں، وہ بھی اس کے سارے افراد پر ہے یا وہ اس کے بعض پر ہے. یہ کلی اس کلی کے سارے افراد پر صادق، یہ کلی اس کلی کے سارے افراد پر صادق نہیں. ٹھیک ہے. یہ کلی اس کلی کے سارے افراد پر صادق اور یہ بھی اس کے سارے افراد پر صادق. تو دیکھنا ہے کون سی صورت ہے. اگر یہ کلی اس کے تمام افراد پر، یہ بھی اس کے تمام افراد پر، تو نسبت تساوی کی اور کلیاں کہلائیں گی متساویان. کلیاں کیا کہلائیں گی؟ متساویان. اور اگر یہ کلی اس کلی کے تمام افراد پر، یہ اس کے تمام افراد پر صادق نہیں، تو نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی اور کلیاں عام اخص مطلق. کلیاں ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اگر یہ اس کے تمام افراد پر، اگر یہ بھی اس کے بعض پر اور وہ بھی اس کے بعض پر، یہ کلی اس کے بعض افراد پر، یہ بھی اس کے بعض افراد پر، تو نسبت عموم خصوص من وجہن کی اور ان کلیوں کو کہا جائے گا عام اخص من وجہن. کیا بولا جائے گا؟ بات ہے یہ ذہن میں. یہ نسبتیں ہیں، کوئی سی دو کلی ہیں، ان کے بیچ چار قسم کی نسبت پائی جا سکتی ہے، وہ یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسلوب ہے بیان کرنے کا. جہاں پر دو کلیوں کے بیچ انہوں نے نسبت بیان کی ہے، ان کلیوں کی نقیزوں کے بیچ بھی نسبت بیان کر دی ہے. توجہ ہے. جہاں دو کلیوں کے بیچ نسبت بیان کی ہے، وہاں دو کلیوں کی جو نقیزیں ہیں ان کے بیچ بھی انہوں نے نسبت بیان کر دی ہے کہ کلیوں کی نقیزوں میں کون سی نسبت ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ عمومی طور پر آپ جب سمجھتے ہیں چار نسبتوں کو تو اس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. جو متن ہے وہ کس سے؟ الکلیان ان تفارقا کلیاً. کوئی سی دو کلیاں اگر
مکمل طور پر ایک دوسرے سے متفارق ہوں، دو کلیاں ایک دوسرے سے مکمل طور پر متفارق ہوں، یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے. دو کلیاں ایک دوسرے سے مکمل متفارق ہوں، یعنی ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے. اگر دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی سے مکمل طور پر متفارق ہو تو نسبت تباین کی کلیاں متباینان. اور اگر مکمل طور پر متصادق ہوں تو دونوں جانب سے تصادق ہے، یہ ایک جانب سے تصادق کلی ہے. تصادق کلی دو جانب سے، یہ اس کے ہر فرد پر، جیسے میں نے کہا تھا یہ اس کے ہر فرد پر. جی دونوں جانب سے تصادق کلی ہے، یا ایک جانب سے تصادق کلی ہے اور دوسری جانب سے تصادق جزئی ہے. دونوں جانب سے تصادق کلی ہو تو نسبت تساوی کی کلیاں متساویان. اتنی بات سمجھے؟ یہاں ضمنی طور پر بیچ میں سمجھ لیں، ضمنی طور پر بیچ میں سمجھ لیں کہ جن دو کلیوں کے بیچ نسبت تساوی کی ہو ان کی نقیضوں کے بیچ بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جن دو کلیوں کے بیچ نسبت تساوی کی ہو ان کی نقیضوں کے بیچ بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. اتنی بات ہے ذہن میں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جن دو کلیوں کے بیچ نسبت تباین کی ہو ان کی نقیضوں میں کیا نسبت ہوتی ہے یہ بھی بیان نہیں کیا، یہ بھی بیان نہیں کیا، یہ آگے چل کے بیان کریں گے. جن دو کلیوں کے بیچ نسبت تساوی کی ہو ان کی نقیضوں کے بیچ بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے، یہ یہیں پر بیان کر دی ہے. بات سمجھے؟ تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ دو کلیاں ان میں آپس میں تفارق کلی ہے یا تصادق کلی ہے. اگر تفارق کلی ہے تو کلی نسبت تباین کی، اگر تصادق کلی ہے، اگر تصادق کلی ہے تو دو جانب سے یا ایک جانب سے. اگر دو جانب سے تو ذہن میں رکھیں یہ کیا ہے، یہ نسبت تساوی کی، ان کی نقیضیں بھی ان کے بیچ بھی نسبت تساوی کی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اگر تصادق کلی ایک جانب سے ہو تو جو ہے تصادق کلی ایک جانب سے ہو، دو جانب سے تصادق کلی نہ ہو، ایک جانب سے تصادق کلی ہو دوسری جانب سے تصادق جزئی ہو تو نسبت عموم خصوص مطلق کی، نسبت عموم خصوص مطلق کی، اور کلیاں عام اخص مطلق. ذہن میں رکھیں. اب آتے ہیں ان کی نقیضوں کی طرف. ان کی نقیضوں میں بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے، تھوڑا فرق ہے، لیکن عام کی نسبت، عام کی نقیض اخص مطلق ہو جائے گی، اخص کی نقیض عام مطلق ہو جائے گی. نسبت وہی رہے گی، نسبت عموم خصوص مطلق کی رہے گی، لیکن تھوڑا فرق آ جائے گا. فرق کیا آ جائے گا؟ عام کی اخص ہو جائے گی، اخص کی عام ہو جائے گی. بات سمجھے نہیں؟ بولو تو صحیح. جی تو پچھلے دن بھی تاکید کی تھی، میرے خیال میں بھول گیا. جی توجہ رکھیں. تو اور اگر تصادق کلی کسی جانب سے بھی نہ ہو، دونوں کلیوں کے بیچ تفارق کلی یا تصادق کلی، تفارق کلی تو تباین، تصادق کلی تو دو جانب سے یا ایک جانب سے، دو جانب سے تو مخصوص من مطلق تساوی، مطلق نہیں تساوی. اور اگر تصادق کلی ایک جانب سے تو مخصوص مطلق. ٹھیک ہے؟ تصادق کلی کسی جانب سے بھی نہیں، تصادق ہے کلی نہیں ہے، ادھر سے بھی تصادق جزئی ہے ادھر سے بھی تصادق جزئی ہے. جسے میں نے کہا تھا کہ یہ کلی اس کے بعض افراد پر، یہ بھی اس کے بعض افراد پر. اسے بولتے ہیں نسبت عموم خصوص من وجہن کی. کلیاں کہلائیں گی عام اخص من وجہن، کلیاں کہلائیں گی عام اخص من وجہن. بات سمجھیو؟ ٹھیک ہو گیا. ان کی نقیضوں کے بیچ کون سی نسبت ہے؟ کہا ان کی نقیضوں کے بیچ نسبت پائی جاتی ہے تباین جزئی کی. کس کی؟ کس کی؟ ان کی نقیضوں کے بیچ پائی جاتی ہے نسبت تباین جزئی کی. ذہن میں رکھیں جن دو کلیوں کے بیچ نسبت عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہن کی ہو ان کی نقیضوں میں نسبت پائی جاتی ہے عموم خصوص من وجہ، ان کی نقیضوں میں پائی جاتی ہے نسبت تباین جزئی کی. اور جن کلیوں کے بیچ نسبت کس کی ہو، جن کلیوں کے بیچ نسبت ہو تباین کلی کی، ان کی نقیضوں کے بیچ بھی نسبت تباین جزئی کی پائی جاتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کی نقیضوں کے بیچ بھی روکیں اس کو.